السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کلاس 12 کا اردو کا پیپر ہو چکا ہے، تو آئیے ایم سی کیوز پورشن کو سالو کر لیتے ہیں۔ تو آپ کے پاس ایم سی کیوز نمبر 1 ہے، مصنف کے مطابق مغرب میں ڈیش کو عقل مندی کی نشانی سمجھا جاتا ہے۔ اس میں آپشن بی کریکٹ ہو جائے گا، الو کو۔ ایم سی کیوز نمبر 2 ہے، اپنی سیر بیانی سے پرستان کی تصویر کھینچتے تھے، یہ جملہ کس شاعر کے بارے میں ہے؟ تو یہ ہے مرزا غالب کے بارے میں، آپشن اے کریکٹ ہو جائے گا۔ ایم سی کیوز نمبر 3 ہے، مجنوں جو مر گیا تو ڈیش اداس ہے، لیلا اداس ہے، آپشن ڈی کریکٹ ہو جائے گا۔ ایم سی کیوز نمبر 4 ہے، شاباش تم ضرور کامیاب ہوگے، اس جملہ میں کون سی علامت استعمال ہوئی؟ تو اس میں اسٹوڈنٹس آپشن اے کریکٹ۔ ایم سی کیوز نمبر 5 ہے، مسلمانوں کی تعلیم کے تیسرے دور نے ڈیش تعلیم کی بنیاد ڈالی، اس میں آئے گا جدید تعلیم کی بنیاد ڈالی، آپشن ڈی کریکٹ ہو جائے گا۔ ایم سی کیوز نمبر 6، لفظ سے وتر کے ایک معنی نماز عشاء ہے اور فطر کے معنی ہیں نماز فجر، تکون، مثلث کا حصہ، مربع کا حصہ، مثلث کا حصہ، آپشن سی کریکٹ ہو جائے گا۔ ایم سی کیوز نمبر 7 ہے، ڈاکٹر کہتا ہے کہ میں بیمار ہوں، اس جملہ میں تابع جملہ کی قسم ہے اسمی، وصفی، تمیزی، توصیفی، اس میں آگے اسمی، آپشن اے کریکٹ۔ ایم سی کیوز نمبر 8 کی طرف چلتے ہیں، کاش تم میچ جیت سکو، اس جملہ میں امدادی فعل ہے، آپشن سی کریکٹ ہو جائے گا، جیت، جو اصل فعل کے ساتھ مل کر بات کو مکمل کرے۔ ایم سی کیوز نمبر 9 کی طرف چلتے ہیں، تم تو ڈیش جھاڑ کر میرے پیچھے پڑ گئے، روزمرہ کے مطابق درست لفظ چنیں، اس میں آگے اے، پنجے جھاڑ کر میرے پیچھے پڑ گئے۔ ایم سی کیوز نمبر 10 ہے، وقفہ کی علامت ہے، اسٹوڈنٹس اس میں آپشن ڈی کریکٹ ہو جائے گا۔ ایم سی کیوز نمبر 11 ہے، جس نظم میں قافیہ اور ردیف کی پابندی لازمی نہیں مگر وزن بحر کی پابندی لازم ہو اسے مہرہ نظم کہتے ہیں، آپشن بی کریکٹ ہو جائے گا۔ ایم سی کیوز نمبر 12 ہے، ڈیش میں غزل کی شاعریت اور نظم کا تسلسل پایا جاتا ہے، اس میں آپشن اے کریکٹ ہو جائے گا، گیت۔ ایم سی کیوز نمبر 13 ہے، وہ نغمہ داؤد پرندوں کی صدا میں، اس مصرع میں صنعت ڈیش مستمل صنعت تلمی، آپشن ڈی کریکٹ ہو جائے گا۔ ایم سی کیوز نمبر 14 ہے، مسدس کے ہر بند کا تیسرا شعر اگر منہن دہرایا جائے تو اسے ڈیش کا شعر کہتے ہیں، ٹیپ کا شعر، آپشن سی کریکٹ ہو جائے گا۔ ایم سی کیوز نمبر 15 ہے، جواب شکوہ کا موضوع ہے مسلمانوں کے زوال کے اسباب، ٹھیک ہے، آپشن اے کریکٹ ہو جائے گا۔ ایم سی کیوز نمبر 16 ہے، وہ الفاظ جو تحریر میں بالکل یکساں ہو لیکن اعراب میں فرق ہو تجنیس ڈیش کہلاتے ہیں، تجنیس تام، ٹھیک ہے، آپشن اے کریکٹ ہو جائے گا۔ ایم سی کیوز نمبر 17 ہے، بکنے والوں میں جہاں ایک سے ایک آگے ہو ایسے میلے میں خریدار کو کیا بولنا ہے، اس شعر میں صنعت ڈیش مستمل ہے، تشبیہ، تلمی، مراتل نظیر، اس میں مراتل نظیر ہے، ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، آپشن ڈی کریکٹ ہو جائے گا۔ ایم سی کیوز نمبر 18 ہے، جس شعر میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے اسے کہتے ہیں میدان وفا مرکب ڈیش ہے، اس میں آئے گا اسٹوڈنٹس مرکب اضافی، آپشن سی کریکٹ ہو جائے گا۔ لاسٹ ایم سی کیوز ہے اسٹوڈنٹس آپ کے پاس، غزل کے کم سے کم اشعار کی تعداد ڈیش ہوتی ہے، 5 ہوتی ہے، آپشن اے کریکٹ۔ تو اسٹوڈنٹس یہ تھا آج کا پارٹ 2 کا ایبٹ آباد بورڈ کا اردو لازمی کا پیپر جو ہم نے سالو کیا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو میری اچھی لگی ہے پلیز میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اپنے دوسرے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ تھینک یو۔